چند دن پہلے لاہور میں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک عورت ایسا لباس پہن کر آئی بازار میں جس پر کچھ عربی حروف لکھے ہوئے تھے، تو لوگوں نے شور مچایا، بالآخر بڑی مشکل سے جان چھڑائی۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک طوفان مچا ہوا ہے، ہر آدمی محقق ہے اور اس عورت کو سپورٹ کرنے کے لیے طرح طرح کے دلائل دے رہا ہے، اور کوئی تو دیندار طبقہ پر کیچڑ اچھال رہا ہے۔ تو قطع نظر اس واقعے سے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، فتاویٰ کی کتابیں اس بارے میں کیا جزیات پیش کرتی ہیں، اور اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو یاد رکھیں، ایسے لباس کو پہننا جس پر عربی لب و لہجہ میں عربی خطوط کے مطابق کچھ حروف لکھے ہوئے ہوں، کیا ایسے لباس کو پہننا شرعاً درست ہے؟ اس کے بارے میں ہم آخر میں فتاویٰ کی کتابوں سے عبارات آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور بنوئی ٹون کا فتویٰ جو اس بارے میں پہلے سے موجود ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس عورت کو کیا ضرورت تھی ایسا لباس پہننے کی؟ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں دیندار لوگ رہتے ہیں، مذہب کو ماننے والے رہتے ہیں، اور وہ چاہے بے عمل ہوں لیکن دین کے بارے میں غیور ہیں، اور ہر چند مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی شرارت ایسی ہو جاتی ہے جس سے مذہب کی توہین کی جاتی ہے، قرآن عظیم الشان کے بارے میں لوگ توہین کر دیتے ہیں، اور کبھی کسی انداز سے کبھی کسی انداز سے کوئی نہ کوئی شوشہ سامنے آتا رہتا ہے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا یہ عربی ملک نہیں ہے، یہاں اردو دان ہے، اور ذرا سے لوگ عبارت کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں یہ قرآن پاک کی کوئی عبارت ہوگی یا کوئی مقدس کلمات ہوں گے۔ ایسا ہونا ضروری تھا اور ہونا بھی چاہیے، مسلمانوں کو حساس ہونا چاہیے اس بارے کے۔ ہم مانتے ہیں کہ اس عورت سے کوئی نیت خراب نہیں تھی، اور نہ ہی ایسے کسی مقدس کلمات کی توہین کا نظریہ تھا، لیکن ایسی چیز جو بعد میں کسی گناہ کا سبب بن سکتی ہو اور کسی غلط طرف جا سکتی ہو، تو ایسے کام کا استحباب کرنا چاہیے اور روکنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا کام جو عوام میں تشویش کا سبب بن سکتا ہو، شریعت ایسے کام سے بھی منع کر دیتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، بنائے کعبہ میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ لوگ نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو میں خانہ کعبہ کی تعمیر کو دوسرے انداز کے ساتھ کرتا جیسے پہلے سے تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس کے 2 دروازے بنائے جاتے، لیکن میں نہیں کرتا کہ عوام میں تشویش پیدا نہ ہو جائے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کام کرنا شرعاً درست نہیں ہے جس سے عوام میں ایک تشویش کی لہر دوڑے اور وہ پریشان ہو جائیں، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ صرف یہ تو ایک لفظ ہے، اور لفظ کا یہ معنی ہے، یاد رکھیں لوگ معنی نہیں دیکھتے، ظاہری مطلب اور لفظ کو دیکھا جاتا ہے۔ شریعت کے اندر تو یہاں تک منع ہے کہ حروف تہجی بھی لباس پہ نہ پرنٹ کیے جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی جگہ پہ لگے جو مناسب جگہ نہیں ہے، یا اتارنے کے بعد اس کی بے ادبی کا احتمال ہو، تو عورت کو ایسا کام کرنا نہیں چاہیے تھا۔ کیا اس کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے، لیکن حکومت کو چاہیے، ارباب اختیار کو چاہیے کہ ایسے امور پر قانونی طور پر پابندی لگا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے۔ کم از کم پاکستان جیسے ملک میں ایسا لباس پہننے کی قطعاً اجازت نہیں دینی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کل کوئی اور بدبخت اور ملعون آیات قرآنی یا مقدس کلمات کو لکھ کے ایسی توہین کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ نہ تلاش کر لے۔ اب کون ہر وقت پہرا دے گا اور لوگوں کو تحقیق کر کے بتائے گا کہ اس نے الفاظ لکھے ہیں، ان کا یہ معنی ہے، ان کا یہ مطلب ہے، اور یہ قرآنی آیات نہیں ہیں، مقدس کلمات نہیں ہیں؟ تو کون کب تک لوگوں کو بتلاتا رہے گا کہ جائے کہ اس بنیاد کو ختم کر دیا جائے تاکہ کسی شرارتی آدمی کو ایسا کام کرنے کا موقع ہی دستیاب نہ ہو، اور جن کو شوق ہے ایسے لباس پہننے کا
وہ کم از کم احتیاط کریں اور شوق اپنا وہیں پورا کریں جہاں ان الفاظ کے مطلب کو سمجھنے والے موجود ہوں یا وہ جانتے ہوں کہ اس کی نیت کیا ہے، اس نے کس نیت کے ساتھ لباس پہنا ہے۔ ہر جگہ یہ لباس نہ پہنا جائے۔ اب آپ خود اپنی آنکھوں سے شریعت کی تعلیمات کو پڑھ لیجئے، فتاویٰ کے حوالے دیکھ لیجئے کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور فتاویٰ کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، اور خود ہی اپنے ذہن سے فیصلہ کر لیجئے کہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہو رہا ہے۔ اللہ شان ہم سب کو صحیح سمجھ آتا ہے۔